سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قضی الامر الذی فیہ تستفتیان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ من اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وعلى آله والكرم والطيبين والحليم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فهو النظرين فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانصب إلى ذاته ما شئت من شر فانصب إلى قلبه ما شئت من عظم والحبيب الذي يرجى شفاعته بهول من الأهوال المنتهين ولا سيد وسلم دائما سفرا ولا حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی السلام نبی کریم صاحب سے تقریم علیہ السلام السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں کریم محمد کے ساتھ سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ رحمۃ اللہ شریف کے لیے سورہ یوسف کے مستقل مضامین کو ذکر کیا جا رہا تھا اور پھر اس کے ذکر میں حضرات انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خاص جو ترتیب کے ساتھ دوسرے درس سے ذکر کر رہے ہیں اور وہ ہے نبوت کے 46 خصائل کے حوالے سے اور تقریباً ترتیب کے ساتھ کئی مضامین ہم نے اس موضوع کے حوالے سے اور اس بنیادی مقصد کے حوالے سے اسی درس کے اندر ذکر کرنے کا ہم نے مشقہ حاصل کیا اس کی کچھ تفصیلات کے ساتھ اس کی چند مطالعات کے ساتھ اور چند دیگر معاملات کے ساتھ تقریباً 28 کے قریب کے خواص علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جو خواب کو بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچے خواب نبوت کے 46 خواص میں سے شعب سے ہیں تو نبوت کی وہ ابتدائی 45 خواص کیا ہے اس پر تقریباً 28 ہم نے فضل باری سے آپ کے سامنے شرح بخاری سے پڑھنے کی ساتھ حاصل ہے پہلے چند باتیں سورہ یوسف کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں تاکہ تفصیل کے ساتھ ساتھ اس بنیادی بات کی طرف بھی ہم اپنی توجہ لے کر چلیں آیت نمبر 20 تک کا خلاصہ گزشتہ درس میں ذکر کیا گیا آیت نمبر 21 کا جو اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے بہت کم قیمت کے اندر خصیص رقم کے اندر آپ کو فروخت کر دیا اور ظلم یہ کیا کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اس کو تم باندھ کے رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ تم سے نہ بھاگ جائے وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کوئی رابطہ کوئی کنیکشن کوئی تعلق کسی بھی صورت کے اندر کہ نام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر نہ ہو تاکہ یوسف سے ہماری ہمیشہ کے جان چکے وہ لوگ قرآن کریم فرقان حمید اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ فَأَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ دَلْوًا قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ یعنی کہ انہوں نے ڈول ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اوپر نکالا تھا تو بھائیوں نے بشروا بِثَمَنٍ بَخْسٍ ضَرَائِرٍ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور بہت کم پیسے کے اندر بڑے خصیص رقم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو مفروخ کیا جبکہ قافلے والے نے بھی سمجھ گئے کہ ہماری گاڑی لگ گئی ہے کہ اتنا خوبصورت بچہ جو زندگی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ انسان اتنا حسین ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ غور یا مشرہ مطلب تو بچہ تو ہے کہ اس کو اس کو دماغ کا عالم بھی ہے کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ اس کی رشتہ ہے مصر لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام اور مصر میں جہاں انسانوں کو بیچنے کی منڈیاں ہوتی تھی اس منڈی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کر دیا گیا
میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، یہ میرے گھر میں ہے. اپنی بیوی جس کا نام مشہور ہے زلیخا، اس کو یہ کہا کہ ہم نے اس کو خرید لیا ہے. فرما وقال الذي اشتراه من مصر بامرأته أكرمي مثواه، کہا کہ اس بچے کو ہم نے خرید تو لیا ہے، اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ سنبھال کر رکھنا. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، مجھے بہت یقین ہے کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچے گا. یہ بچے کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچے گا اور اس سے ہمیں بڑا کمال حاصل ہوگا اور بڑے معاملات ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ عزیز مصر ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا کہ جس کے اللہ رب العالمین نے دل کو کھولا اور اس کے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کے اوپر جو رونق اور جو اللہ کی رحمت تھی اس کو اس نے بلایا جاتا. اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور فاروق اعظم کے چہرے کی وجاہت کو دیکھ کر یہ مشورہ دیا تھا کہ میرے بعد کسی کو خلیفہ بنایا جائے امت کے نظم و نسق کے لیے تو وہ عمر کو بنایا جائے. یہ فراست اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا اور اس نے بیوی کو کہا کہ دیکھو اس بچے کے چہرے کے اوپر بڑی رونق دیکھتا ہوں اور مجھے بہت امید ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے تو یہ ہمیں بہت نفع پہنچائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گھر کے اندر بٹھا دیا گیا. اللہ رب العالمین کے جوانہ نے آپ کے سینے غیب کے علوم کے کھول دیا اور قرآن حکیم اسی بات کو ذکر کرتا ہے وَلِيُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کی تعبیر یعنی انتہائی مخفی غیبی خبر خواب کے اندر جو پردہ در پردہ پیج در پیج جو حقائق مستقبل کے بتائے جاتے ہیں اور ٹو دا پوائنٹ وہاں پر پہنچنا اور صحیح اس کی بات کو بیان کرنا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بلکہ تھا. اور اللہ رب العالمین اس عمر شریف کے اندر آپ کے سینوں کو اس کے دھو دی. قرآن کہتا ہے کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فتنے کا شکار تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی طرف معذرہ بلانے کی کوشش کی. اور قرآن کریم فرقان حمید آیت نمبر 23 کے اندر اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ اس نے سارے دروازے بند کر دی اور بنا اس سے لاٹ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی اعلان نبوت کے بعد بھی اور پہلے بھی ہر قسم کی کبیرہ صغیرہ گناہوں سے آمدن معصوم. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ اس سے کئی لوگوں کو اصلاح کی ہوئی تھی اور ایک آزمائش بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی کہ اس نے آپ کو بہلانے کی کوشش کی اور اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور دروازوں کو ابواب اس دروازوں کو بند کر دیا تھا اور اپنی طرف آپ کو بلانے کی کوشش کی. تو آپ نے کہا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں ایسے نافرمانی کے کام سے اتنا ربی احسن مسوایا اور یہ تیرا شوق جو ہے یہ جو اتنا قریب ہے اتنے ادب اور احترام کے ساتھ اور اتنی عزت کے ساتھ کرایا. اور یہ پہلی بات تو اللہ کے نبی سے یہ صبر بھی نہیں ہے کہ اس کی بات کے کسی محسن نے اتنا بڑا احسان کیا تو اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا بھی انتہائی درجے کی رضایت اور خواصت ہے. اس لیے حضور اسلام نے فرمایا قیامت کے دن اس شخص پر بڑا شدید عذاب ہوگا جس نے اپنے پڑوس کی بیوی سے زنا کیا. کیونکہ یہ اعتماد کے رشتے یہ بھلائی کے رشتے یہ خاص ایک ایسا ریلیشن ہے جو خاص تعلق کا اعتماد کا. فرمایا یہ سب سے بڑا فساد ہے، یہ سب سے بڑی بداخلاقی ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ ایسے بدکار شخص کو بڑا شدید عذاب دیا جائے گا کہ جو اس حال میں اور بے بکر اسلام کے حدیث مبارک وہ ہے کہ بعض روایت میں 7 ہے بعض روایت میں 9 ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کرے ہوئے جس دن کوئی سایہ نہیں. سرکار بات صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جس دن کھوپڑی ابل رہی ہوئی اور انسان ہر چیز کی ضمانت دینے کے تیار ہو گیا ہو اس دھوپ سے بچ جاؤ اور محشر کی الحیات گرمی سے بچ جاؤ لیکن انسان بچ نہیں پا رہا. لیکن فرمایا کہ 7 یا 9 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین میدان محشر کی گرمی سے بچائے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے میں ڈال کر فرمائے گا. حضور اسلام سے پوچھا گیا وہ کون؟ ان میں سے چند کا میں ذکر کرتا ہوں. فرمایا کہ ریاست کا وہ حاکم جو عدل و انصاف کے ساتھ اپنی ریاست کو چلاتا وہ اللہ رب العالمین کے دوبارہ کے عرش کے سائے کرتا وہ عالم جو اپنے علم کو عمل کرتا وہ عرش کے عرش الہی کے سائے
چھپا کر غریبوں کی مدد کرتا ہو، پوشیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، کہ کسی کو خبر نہ پڑے. اور کسی کو خبر نہ پڑنے سے مراد یہ نہیں کہ اگر وہ کسی عہدے پر ہے تو اپنے نائب کو کہہ کے فلاں کو دے دو. یہ بھی کوئی ظاہر یعنی اظہار کے معنی میں مانا یہ کہ بھجورا نہ پوری کہ میں فلاں عبداللہ کو اتنے پیسے دے دو رحمان اس کے گھر کو میں نے پالا، اس کی بیٹی کی شادی میں نے اس کو میں نے یہ دے دو. اس قسم کا واویلا کرنا قرآن کریم فرمانے ہیں کہ بات کو ذکر کیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرنا، ضائع نہ کرنا، احسان جتلا کر یا وصیت دے. بڑے بڑے میں کہہ دیے کہ ان کے گھر میں میں مخالف کرتا ہوں، ان کے گھر میں میں رشوت دیتا ہوں، ان کے بچے کو میں خیال کرتا ہوں، یہ میں جو ہے یہ انسان کو بڑھا دیتا ہوں. اور بل اعلیٰ اور تقریر بھی نہ کرے تیری حیثیت کیا میرے سامنے، تیرے پاس قابل ہے مجھے پایا ہے. اس قسم کی تکلیف دے باتیں کرنا اور احسان جتلانا اس سب سے تو باتیں کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے تلے وہ لوگ ہوں گے ان میں سے وہ ہے جو خاموشی سے صدقہ لے تنہائی سے ادا کرتا ہے. اور یہ ہمارے بزرگ اسلاف کا طریقہ ہے. اور جیسے سے بات میں نے خطبے میں بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ مخفی صدقہ جو ہے کہ اللہ کے غصے اور جلال کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور ہمارے اسلاف ایک طریقہ ہے زکوٰۃ کا اعلانیہ جس علاقے میں اگر لوگ زکوٰۃ نہ دیتے ہوں تو فرائض جو ہے وہ فرائض جن کا دینا ضروری ہے، صدقات یہ صدقہ فطر اس کا دینا واجب ہے. تو جو شریعت دوبارہ مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہی ہے مال کا جس کو دینا فرض ہے یا جس کو دینا واجب ہے تو اس میں افضل یہ ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر دے کہ فلاں عبداللہ صاحب کے نام پر ₹7 زکوٰۃ دی گئی بھائی صدقہ فطر تو ₹100 میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن عبداللہ صاحب نے جناب کشش کے حوالے سے ₹500 کا صدقہ فطر دیا تو یہ واجب ہے. اس میں یہ کہ لوگوں میں رغبت پیدا کوئی یہ فرض کے ساتھ نہ دیں اذان ہوتی اذان دے کے آپ کو بلایا اس سے بڑا اعلان کیا ہے یا اقامت کو اعلان ہے الصلاۃ ہے الصلاۃ اقامت الصلاۃ کے اعلان اور اعلانیہ چھوٹے کو نہیں نمازوں کی اعلانیہ طور پر کوئی لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اذان اللہ اکبر حی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم. جو فرض ہے وہ اعلانیہ ہو تاکہ اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے. جو لوگ نہیں ہیں وہ شرمندہ ہوتا ہے لیکن جو نفلی صدقات ہیں اس کے علاوہ روز مرہ جس طرح بقرہ ذبح کر دیا ہمارے یہاں وہ نہیں ذبح کر دی، کسی غریب کو کپڑا دے دیا، راشن دے دی، خدمت کر دی، یعنی فرائض میں سے نہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے بناؤ کو دور کرنے کے لیے مرض کی شفا کے لیے الگ سے خیر خواہ اسلام کے اس میں اخفا شرط ہے، اس میں اس کو معافی دینا شرط ہے. میں پہلے اس بات کو سمجھ چکا ہوں کہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اس بات کو ظاہر میں لکھا ہے اس کی الفاظ کے اندر اور دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین کی نبی سے کربلا حضرت امام حسین کے شہزادے تو کربلا کے اندر رہ گئے تھے مریض تھے. آپ کے شہزادے کا وفات ہے امام جعفر صادق کے بارے میں اور آپ امام جعفر صادق کے دادا ایسے تو امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا تو امام باقر کہتے ہیں کہ میں جب بادشاہ کو غسل دے رہا تھا تو خبر کے اوپر بیٹھے اور میں بڑا حیران ہوا کہ والد صاحب کو مشقت کا کام نہیں کرتے، وہ ایسی چیز ہے عبادت و ریاضت میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال اتنا عطا فرمایا لیکن ایک قبر کے اوپر بیٹھے رنگ چمڑی کا موٹا ہو جانا اور زخم والا ہو جانا. کہتے تھے میں غسل دے کر فارغ ہوا اور میں دروازے کے باہر آیا کیونکہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ جب میں غفیر ہے خاندان کا اور وہ رو رہے اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے تاکہ ہمارا غفیر چلا گیا کہ آپ میرے نام کو کیسے جانتے ہیں بھائی آپ کو خبر نہیں ہے رات کا اندھیرا ہوتا تھا امام زین العابدین اپنے کانوں کے اوپر اپنے اس کے اوپر گولی لگا کر طریقوں کو کرانا بڑوں کے بڑے کام اچھوں کے اچھے کام اچھوں کی نظر کرنی چاہیے کبھی ادائیں اپنی کریں تو یقین اس میں دل کو نرم ہو جانا اور
دروازوں سے آگے بڑھتے تھے قرآن کریم کی تعلیم سن کر کے دروازے کے اندر موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے پر پہنچتے تو دروازہ خود کھل جاتا ہے، دوسرے دروازے پر پہنچتے تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک آیت اور قرآن یہ بھی لکھی تو قرآن نے کہا کہ میں آیات دیکھی، مطلب یہ تھا کہ جب زلیخا نے آپ کو اپنی بدکاری کے لیے بلایا باقاعدہ آپ کو سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا بیٹا یہ ہمارے خاندان کا طریقہ ہے، یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے، یہ غلط عمل نہ کرنا، یہ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ نہیں، یہ فساد فاجر رکھ کے نافرمانوں کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا رب العالمین نے کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مدد فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے معصوم کے دور کی کرامات کا اظہار معصوم بتانا یہ کہ عمدن شیطان کو حاکم نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات اس قدر اس کا حضر ہے کہ اگر ان سے کچھ بھول بھی ہو جاتی ہے تو بھی یاد رہے گی، لیکن رہنا تو رہنا، بھولنا بھی یاد رہے ہوتا ہے، شیطان کو اپنا غلبہ نہیں دکھا سکتا۔ لیکن جب دروازے کراس کر کے آگے گئے آخری دروازہ کھلا تو عزیز مصر اپنے مسائل کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں دیکھا گیا، تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے بہانہ کرنا شروع کیا اور وقت کرنا شروع کیا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ ایسے کرنا چاہ رہا ہے اور یہ معاملہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو تم نے پالا ہے، اس کو احسان کیا، اور یوسف علیہ السلام اس وقت سے جو امتحانات کا سلسلہ جاری ہے ایک کے بعد ایک مسائل کو پالا، اور اس وقت یہ قوم کرنے والی جو بات آئی ہے اور یوسف علیہ السلام نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ نہیں یہ کام میں نے نہیں کیا اور یہ ارادہ کسی عورت کی طرف سے تھا اور یہ گواہی یہ بچہ دے گا، تو وہاں پر زلیخا کی ماموں کا بچہ جو 6 مہینے کا ایک جھولے کے اندر رکھا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اس کو اشارہ کر کے فرمایا اور پہلی بچہ جو ہے بتایا گا کہ آپ ہے اللہ رب العالمین نے اس بچے کی زبان کا اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی کو بیان کیا، اس نے یہ کہا کہ اگر قمیص آگے سے کٹا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام آگے دوڑ رہے تھے پیچھے عورت آگے کھا رہے تھے، تو اس بچے نے یہ کہا کہ قمیص آگے سے کٹا ہے یوسف علیہ السلام، اس کا مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے کی بات ہے، اور اگر یہ قمیص پیچھے سے کٹا ہوا ہے تو اس کی واضح ثبوت ہے کہ یہ معاملہ جو ہے زلیخا کی طرف سے ہوا ہے، ایسی بات ہے کہ دیکھا گیا تو آپ کے پیچھے سے دامن کٹا ہوا تھا جس کو زلیخا پکڑ کرنے کا وہ ایک کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اللہ رب العالمین کی دوبارہ نے اس بچے کے زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ظاہری برات کا اعلان کیا، اور یہ رب العالمین نبیوں کو صالحین کو اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو اللہ کی شان میں بالکل اسی طرح کی بات مخالفی میں اس کو کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس سے ہم آگے نہیں کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا ذکر کیا، اور یہ قصہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ نہیں کہ کوئی بڑھیا بیان کر رہی ہے جو عام آدمی بیان کر رہا ہے، آپ نے میرا بھی وہ سننا کی صلاحیت کے بارے میں رسول کریم کے بخاری شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے صاحب عالم تھے جن کا نام جریج تھا، جی مراد یا جی جریج تھا، اور وہ اتنے پریزاد صالحین سے تھے کہ انہوں نے گھر چھوڑا ہوا تھا اور دور بیابان کے لوگوں نے درخت پر ایک چھوٹی سی کوٹھری بنائی تھی، اس میں بیٹھ کر وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ کی یاد رکھتے تھے، لوگوں سے دور تھے۔ کچھ لوگ اللہ والوں کے دشمن بھی ہوتے، حاسدین بھی ہوتے، کچھ لوگوں کو بڑی جلن ہوئی کہ آپ لوگ اس کو بڑا بادشاہ کہتے ہیں، اس کے بڑے طریق آتے ہیں، تو کیوں اس کو بدنام کیا گیا؟ وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طریقے سے حضرت جریج کی طرح جو لوگوں کی رغبت ہو رہی ہے تو کوئی بدنامی لائے اور اللہ کے دین کو بدنام کرنے کے لیے اس عالم کو، اس اللہ کے ولی کو وہ کہ بدنام کریں، لیکن حالات کچھ ہی بنے کہ اتفاق کر کے جریج کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئی اور وہ درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر بیٹے کو پکارنے لگی، اے میرے بیٹے جریج، یا جریج، اے میرے بیٹے جریج، یعنی بات کر رہی تھی اس کو حضرت جریج جو تھے وہ نماز ادا کریں۔ ہماری اس شریعت میں بھی ابتدا طور میں نماز ادا کرنا اسلام کا جواب دینا جائز تھا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت تھی، اس میں تو عام آزادی تھی۔ حضرت جریج نماز پڑھتے ہوئے جب ماں کی آواز ان کے کانوں کے اندر آئی وہ بڑے پریشان، اور اللہ کی والدہ نے نماز سے کہنے لگی، یا اللہ میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں اور ادھر میری ماں بلا رہی ہے، یا اللہ میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں ادھر میری ماں بلا رہی ہے، یعنی وہ اس چیز کے اندر ہی ہے کہ میں ماں کی طرف جاؤں، میں نماز کو برقرار رکھوں، ماں کی طرف جاؤں، تھوڑا ٹائم گزرا ماں واپس گئی، جب نماز پڑھائی ہو کر جب پڑھتے تھا تو معافی نہیں، دوسرے دن یہ واقعہ سے تھا ماں پھر آئے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے،
से बुरी औरत आ रही है, अब देखो माँ कितनी बड़ी बनी हुई, तो माँ का रुपा कितना बड़ा होता है, माँ को फेसबुक वाली बात समझ गए। मुझे किसी ने अंग्रेजी में कुछ दे दी है कि बच्चे को माँ ने सीख में छोड़ा हुआ है पढ़ने के लिए, और बच्चा वहाँ से ढूंढ रहा है कि मेरी माँ को नेट निकालो फेसबुक खत्म करे, तो मेरी माँ मुझे देखे उसको मुझे कहा बात में छोड़ा। तो वो माएँ जो सारी भी जो जिनकी तशक्कुर मौजूद है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखती है, जो अपने बच्चे को दीनदार बनाना चाहती है, जो अपने बच्चे को माशरे के लिए और दीन के लिए अच्छा इस्लाम करना चाहती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाना चाहती है, बच्चियों को हज़रत आयशा सैयदा फातिमा की मोहब्बत का खूबे बनाना चाहती है, ऐसी माएँ वो इतनी बड़ी बलिया होती है अल्लाह अकबर कि माँ ने दुआ करी कि ऐ जुनैद, जब ऐ जुनैद उस वक्त तक ना मरे जब तक तू किसी बदकार का मुंह न देखे। मैं 3 दिन से तेरे पास आ रही हूँ, तू ऐसे चला जाता है, तू मुझे देखता भी नहीं, मेरी बात सुनता भी नहीं, मेरे से धूप में खड़ी चले जाती हूँ। ओ मेरे बेटे की बात अच्छी तरह से तू सुन ले कि तू जब तक किसी बदकार के नाम पर बदनाम ना हो जाए ना, उस वक्त तुझे मौत ना आए। बस ये कहना तो तकलीफ है। और वो लोग पहले से उस हज़रत जुनैद के पीछे लगे हुए बहाना ढूंढने के लिए, उनके ज़हन में शैतान ने एक हिम्मत डाली अपनी तरफ से दी, उन्होंने कहा ऐसा करो कि कोई बदकार औरत को लो जो हामिला हो, जिसके पेट में बच्चा हो, और उसको कुछ पैसे की लालच दे दो, और लालच देने के बाद शोर मचा दो कि जनाब ये जुनैद ने ये काम किया है, और जुनैद से तोहमत लगा तो लोग पैसे ना अच्छे हो गए। इस तरह सोशल मीडिया पर चलता है, अभी आगे पता ही नहीं उसे ये पूरा भाग खड़ा हो जाता है। लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, जंगल याद की तरह बात पूछती है, और इस्लाम ने फरमाया किसी बंदे का छोटा होने के लिए काफी है कि वो बगैर ताकीद के बाद आगे बढ़ा दे, और इससे फिर देखो कितने बड़े बड़े इम्तिहानात होते हैं, और फिर उसके बाद शर्मिंदगी और माफी मिल जाती है। तो उन्होंने क्या किया, गलियों में उस औरत को सैर कराना शुरू, और जुलूस की सूरत मानने वालों, दीन की बात करने वालों, आसमान की किताब की बात करने वालों, देखो इसको तो दीन बता रहा है, तो बता है आदमी से बता रही है, लोग आकर कहते हैं अब पूरी ऐसी भी किसी तरीके है, बुलाकर पूछ रहे हमसे कि ये और से पूछा कि ये तेरे पेट में बच्चा किसका, हमारे दीन ने मुझसे बता रही है, जुड़े बता रही है मुझसे, अल्लाह बता रही है, सारा काम हमें जुड़े से मारने के लिए, और जो आपकी कोठड़ी जो थी उसको तोड़ने लगे, जुड़े नमाज से बाहर उन्होंने देखा और राड़ों से दरख्त को काटा गया। तो आपने उसे बताया कि ये क्यों कर रहे हो? कर रहे हो जंगल में तो बड़े पासा में बैठे हो और तुमने साहब के साथ बताई भी है, मैंने बताया कि है, मैं तुमको बताऊं कि अपनी नमाज में लग जाऊं अपनी माँ को ना देखो, माँ किसको समझे ना हो, इसकी तरफ होगा, इस औरत के साथ देखो तो माँ की बात करना जिन्होंने सुनी कब ऐसा करो, पहले थोड़ी देर अपनी माँ से मिलने दो, मैं अपनी माँ से तस्वीर करूँ, 5 मिनट की मुलाकात करूँ, उसके बाद जो मुझे करना है। उन्होंने ठीक है पूछ सकते, उन्होंने कहा क्या आप अपनी माँ से मिलने, बिल्कुल ठीक। और वहाँ से उतरे उतरने के बाद अपनी माँ के पास गए, माँ की बैठी हुई थी और दरवाजे पर उन्होंने कहा कि माँ जो उन्होंने कहा था वो मेरे साथ हो गया, तो मुझे बादशाह कहते थे मुझे कत्ल करने आ गया और मुझे फला औरत के साथ होंगे तो हमत दी, माँ ने कहा तुमने काम किया तो नहीं कर रहे हैं, कहा क्या मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से माँ दुआएं कर निकले, और ये बुखारी शरीफ में मौजूद है, आपने फरमाया वो बच्चा लाओ जरा, बच्चा पैदा हो गया, लाओ बच्चा लाओ जरा, जिसको मेरे तरफ मंसूब किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो मेरा बच्चा है, और मैंने उसके साथ बताया नहीं है, देखा तो जब बच्चे को लाकर खा गया तो जो है उसकी पेट को उंगली रखी और फरमाया जी ये बता तेरा बाप कौन है, बच्चा जो गोद में था वो बोल रहा अल्लाह नबियों की बारात इस तरह जाहिर फरमाता है कि लोगों के ज़हन में नहीं होता, और सारी ही नबियों की बारात में ऐसे जाहिर फरमाता है। उस बच्चा अपने मुंह से बोल पड़ा कि हज़रत जुनैद की माँ है और मेरा बाप चढ़ा है। फिर अल्लाह मैंने ये भी लिखते हैं कि हज़रत जुनैद ने मुझसे कहा जरा ये बात बताओ, इस औरत से पूछो कि मैंने इसके साथ बदकारी काम की, उन्होंने कहा ये फला दरख्त के नीचे, इस औरत से पूछो जब दरख्त को बताया, तो
مصیبتوں سے اور تہمت کی جگہوں سے کیسے نکالتا ہے. یہاں پر ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات یعنی پاکیزگی اور اس برائی سے دور ہونے کی دوائی اس چھوٹے سے بچے نے بھی پیچھے رہ گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کی ناز اور حضور کی عظمت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب منافقین نے ہماری ماں المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق پر تہمت لگائی العیاذ باللہ، سورہ نور کے اندر اس کا بڑا بیان ہے. جب انہوں نے تہمت لگائی اور ہماری ماں کی طرف غلط بات کی نسبت کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کا دل جو ہے وہ حضور السلام کی طرف سے متنفر ہو جائے، سرکار السلام نے خود اس کی وضاحت نہیں کی بلکہ حضور کو روک دیا گیا اس لیے کہ وہی منظور ہوگا. اور 13 سے لے کر 17 آیا 13 سے لے کر 17 کے قریب آیا ہماری ماں المؤمنین حضرت عائشہ کی برات اور پاکیزگی کی. لوگ یہ کہتے ہیں اپنے قوم میں کہ بھائی معاذ اللہ، آپ دیکھیں کہ مسلکی اور فرقوں کے اختلاف میں کہاں تک لوگ بڑھ جائیں. یعنی اگر کسی کی رائے الگ ہے تو وہ ہوا کرے، لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو برا کہنے والا مسئلہ ہے. لیکن ایک دوسرے کے چکر کے اندر معاذ اللہ نبیوں کے بارے میں ایسی بات کرنے کا، صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرنا تو سراسر بوجھ ہے. جو لوگ علم غیب پر نازل کرتے ہیں اور وہ یہ بات کر دیتے ہیں بھائی حضور علم غیب کا حضور کی بیوی کے پاس نہیں جاتے، اور تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرنے یہ بات کرنے میں تمہیں یہی بات کر رہا ہے. سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرماتے بخاری شریف میں ہے وما علمت لأحد إلا خيرا، میں اپنی بیوی کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں کرتا. علماء نے لکھا کہ نبی کی بیوی مشرک تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ کبھی نہیں ہو سکتی، بد اخلاق کبھی نہیں ہو سکتی. داؤد علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی لیکن بقائے کریم رحمۃ اللہ علیہ اخلاق سے ہمیشہ بھی خاندان کو محفوظ رکھتا ہے، اور بالخصوص جو خواتین نبی کی حلیف ناز میں آتی ہیں ان سے بدکاری کا تصور کبھی نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العالمین بدکاری کو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بدکاری سے انبیاء کے خاندان کو بالخصوص جو انبیاء کے ساتھ براہ راست اتصال جو منسوخ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور یہ فرمان حضور نے پوچھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہ عمر تم کیا کہتے ہو؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ اس لیے کہا تاکہ ایک تعظیم واضح ہو، حضور اپنی طرف سے کچھ کہیں تو منافقین یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر کی بات ہے تو فوراً وضاحت کریں. سرکار السلام نے قریبی صحابہ کو یہ پوچھا کہ جو حضور السلام کو جانتے تھے، نظریے کو جانتے تھے، اصول نبوت کو جانتے تھے، مزاج نبوت کو جانتے تھے، جن کے دل کے اندر کلیت ایمان کر چکا تھا، سرکار والے نے اس عمر سے پوچھا عمر تو کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر نے حال بول کر کہ حضور اللہ نے آپ کے بدن کو اتنا پاک بنایا کہ مکھی آپ کے بدن پر نہیں بیٹھتی. خدا نے آپ کے بدن پر مکھی کو بیٹھنا دوبارہ نہ کرا اس کی بدن میں، تو ایسی عورت کو آپ کی تنہائی میں جمع کرے تو اللہ اس کو کیسے دوبارہ کیسے دوبارہ. یہ باقاعدہ صحابہ نے اپنی طرف سے بیان کی. حضرت عثمان غنی سے نورین سے حضور نے پوچھا کہ تم میری عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ عنہ حضرت عثمان غنی سے نورین نے کہا کہ حضور اللہ نے تو آپ کے جسم کو سائے سے بچا کے رکھا کہ آپ کے جسم میں شیڈو سایہ نہیں، اگلا آپ کے جسم کے بیوی بھی سایہ کی طرح ہوتی ہے. اب دیکھیں کتنی پیاری مثالیں ہیں. حضرت عمر مثال لاتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کبھی مکھی، آقا کے جسم میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی، حضور کے جسم میں کبھی مچھر نہیں بیٹھا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں حضور ہم نے آپ کو دیکھا، اللہ نے جو چیز آپ کی طرف منسوخ کی وہ خیر ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اندر گندگی کا کوئی عنصر ہو یا وہ پاکی اور گندگی دونوں کو چاہتی ہو، اللہ نے اس سے بھی آپ کو پاک رکھا. جیسے مکھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکھی جو پاک چیز پر بیٹھتی ہے ناپاک پر بیٹھتی ہے، خدا نے آپ کے جسم کو اس سے پاک رکھا ہے، تو ایسی عورت آپ کے قریب کیسے کر سکتا ہے جس کے اندر ناپاکی ہو سکتا ہے. حضرت عثمان غنی سے نورین کی اللہ تعالیٰ کو اللہ عنہ نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے آپ کے جسم میں سایہ نہیں رکھا، اور سایہ سے اس لیے نہیں رکھا کہ بندہ جب چلتا ہے تو اس کے سائے چلنے والا جو غیر ان کا ساتھ دوسرا ساتھی ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے، اس کا کام اس کے سائے کو بتاتا ہے. اللہ نے تو آپ کے جسم میں سایہ میں رکھا ہے، آپ کی شخصیت کو اتنا محفوظ کیا ہے کہ اس سائے کو بھی کوئی کام رکھے تو ایسی عورت آپ نے کہا حضور فرمایا عالم دیکھا ہے کہ میں بیوی کے بارے میں جو علم رکھتا ہوں بڑائی کا، پارسائی کا اور بزرگی کا رکھتا ہوں. لیکن یہاں پر دیکھیے حضرت امام اعظم کے جملہ پاس کر کے پھر ہم دوسرے موضوع پر آگے بڑھ جاتے ہیں. حضرت امام اعظم نے فرماتے ہیں کہ سرکار
کی عظمت و جلالت ہے. ہم یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ کا مقابلہ حضرت یوسف سے نہیں کرتے. حضرت یوسف تو نبی ہیں, نبیوں کے مقابلے میں صحابہ کو نہیں ہوتے. یہ تو اور عقیدہ ہے کہ نبیوں سے امام بڑا ہوتا ہے, ہمارے لیے امام بڑا نہیں ہوتا. امام جو امام اہل بیت کے ہوں یا صحابہ کو, وہ نبیوں سے بڑے نہیں ہوتے. اور جو ائمہ کو یا ائمہ اہل بیت کو انبیاء سے بڑا کہے تو اہل سنت نہیں ہوتا. میرے باپ کو مثال سے موجود ہے میرے ساتھ, ہم مثال کا سوال سے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کو جو برکتیں آئی ہیں, جو فضیلت آئی ہیں, جو حضور کی نسبت سے آئی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب قوم نے تہمت لگائی تو اس وقت گود کے عیسیٰ نے ان کے پاس آئی. یوسف علیہ السلام کو جب تہمت لگانے کی کوشش کی گئی, وہ 6 مہینے کا بچہ جو جھولے میں ہے اس سے کمائی کی. لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا پر جب تذکاروں نے تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی تو رب نے یہی فرمایا ابو یہ قصہ پورا ہو, تیرا روزہ سارے نبیوں میں آتا ہے تو تیری نسبت میں بھی محمود سب سے آتا ہے. جب یوسف پر تہمت لگی تو بچے نے دوائی, حضرت عیسیٰ کی والدہ پر تہمت لگی تو گود کے عیسیٰ نے دوائی کی. محبوب جب تیرے گھرانے پر اگر کوئی تہمت کی نسبت کر رہا ہے, کوئی فرد بشر یا انسان دوائی نہیں دیتا. اللہ رب العالمین یہ خاصت سے یہاں پر نمان نہیں دیا اس بات میں لکھا ہے کہ یہ سب کے سب حضور علیہ السلام کی دل کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کے مرتبے کو بتانے کے لیے جتنی مذمت, جتنی رسوائی اور جتنا رد اور جتنا خلاف ام المؤمنین کے گستاخ کے خلاف بولا گیا ہے, اتنا خلاف خدا نے اپنے مقابلے میں شرک کرنے والوں کے خلاف. یعنی آپ اندازہ لگائیے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن اس کی مذمت میں قرآن میں اتنی آیات ایک ساتھ نہیں ہوئی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو توہین کی, ان کی مذمت میں 13 سے 17 آیات مسلسل نہیں نظر اس کے علماء نے کہا کہ اتنی مذمت اللہ بلا رہی ہے کسی اور کے لیے نہیں تھی. اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کو اپنے نبی سے بڑی محبت ہے, اس لیے جو نبی سے منسوب ہو گئے اللہ رب العالمین کی سب جگہ ان شاء اللہ اس تفسیر کی مرحلے کو آپ کل کی طرف منسوخ کرتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے حوالے سے جو ہم نے ضروری مسئلہ یہاں پیش کیا, اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے اور بدکاری کے کاموں سے اور ہر وہ چیز جو بے حیائی کی طرف ابھارتی ہے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس سے نافذ فرمائے. بالخصوص بے حیائی کے ڈرامے, بے حیائی کے گانے, میرے ہمارے صاحب شاہ فرماتے ہیں کہ گانا بجانا یہ زنا کا منظر ہے. گانا بجانا یہ زنا کا منظر ہے, یعنی اس طرح راضی کرنے والا ہے. کبھی شہید نے کہا کسی طوفان کے آنے کے بعد حکم نہیں گیا, بلکہ جو چیز طوفان کو ابھارتی ہے, جو چیز طوفان کو لاتی ہے, اس کے داعیات شہید مبارک ادھر ہی دفن لگا. لہٰذا آنکھوں کے پردے کو حکم سے دیا تاکہ بات نہ کرنا پہنچے, کانوں کے پردے کو حکم سے دیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ اگر اپنی آنکھوں کو محفوظ کرے اور کانوں کو اگر محفوظ کرے اس کی دل کی زمین صاف رہے, کیونکہ دل کی زمین کو گندا کرنے والی چیز آنکھ ہے اور کان ہے, اور دل کی زمین کو سنوارنے والی چیز بھی آنکھ ہے اور کان ہے. بندہ اگر ان چیزوں کو مشاہدہ کرے جس چیز کے مشاہدے میں اللہ رب العالمین دعوت دیتا ہے, وہ شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ساری سب کے ہم تمام پر رحمت فرمائے. آئیے آج 3 خاصے کو پڑھتے ہیں, ان کی وقت مختصر ہے. یعنی فرمایا گیا تھا کہ سچے خواب, یہ بڑی قیمتی بات آگے آ رہی ہے. سچے خواب نبوت, سچا خواب نبوت کے 46 شروع سے, یہ بخاری شریف کے سے اکثر ہم سنتے ہیں مسلم شریف کے سے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات انبیاء اکرام امام اجمعین کی ذات اس قدر ممتاز اور عظمت قائم ہوتی ہے کہ کوئی ان کے مرتبے اور مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. ہاں, اس کی کچھ سمجھ, اس کی کچھ پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے سچے خواب رکھے ہیں. اور خواب اس لیے ہوتے ہیں جس سے غیر پہنچایا ہوتا ہے. اور وہ 46 میں ہوتا ہے. آپ اگر مستقبل کی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تعبیر بالکل ویسی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آپ پر اندر سے کتنا فخر کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ یار اس پر اللہ کا اتنا درد ہو گیا, کبھی مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں. تو وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. یہ
اس کو حضرت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پر ذکر کیا، فرمایا تاسع و بشرون 29واں خاصہ، فرمایا ان يظهر له ما يستدل به على فتوح المستقبل كما جاء ذلك يوم الخندق، فرمایا اسی طرح کسی چیز کا مستقبل میں فتح یاب ہونا، کسی چیز کے علاقے کا فتح ہونا اور وہ چیز فتح پا جائے، نبی کا براہ راست اس کو جاننا اللہ کی طرف سے، یا کسی واقعے کو یا کسی کام کو فعال بنا، کسی بات کو وجہ بنا کر کہنا کہ یہ وجہ بتا رہی ہے کہ فلاں چیز ہو جائے، یہ اللہ کی پتہ مثلا دیکھیے غزوہ خندق، اس پر میں شاید یہ بھی بات ہو پائے، یہ تھوڑی سی دوسری غزوہ خندق جو ہے، خندق کہتے ہیں گڑھا کھودنے، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق، یہ دونوں نام سے غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک نے خوشخبری دی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اس کے پورے انجام کو بتا بھلے حضور خود بنا گئے، جیسے غزوہ موقع میں حضور نہیں گئے، حضرت جعفر تیار گئے، حضرت خالد بن ولید گئے، حضرت زید بن حارثہ گئے، لیکن حضور نے اس کا پہلے سب کچھ بتا دیا، یہ کرنا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، اور یہ ہمارے یہاں میں ہے۔ اس لیے علماء کے اس علم کے حوالے سے موقع کو بھی سریع موقع نہیں کہا بلکہ غزوہ موقع کہا، اس کی وجہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں ساری تفصیل ہے۔ تو غزوہ اس کو کہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شہید ہو، جنگ کے لیے جائے، جنگ ہو یا نہ ہو، جنگ ہو یا نہ ہو، جنگ کے لیے سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائے، جیسے غزوہ تبوک، سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا سب سے آخری غزوہ ہے تبوک، اس پہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن حضور کیسے روم ان کے شام سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، اور یہ عیسائیوں کے ساتھ دوسری جنگ تھی مسلمان موقع کے بعد، غزوہ موقع کے اندر جو حضرت جعفر تیار سے ہوئے نصرانی کے ساتھ کیسے ہوتا دنیا اس کو آدھی بٹی ہوئی، آدھی ایرانیوں کے پاس تھی، مجوسیوں کے پاس، آدھی نصرانیوں کے پاس، وہ کیسے روم جس کا مرکز دمشق تھا، وہ آئے تو پوری تیاری کر رہے تھے مسلمان کو ختم کرنے، 2.5 لاکھ لوگ کو لشکر تیار کر رہے، سرکار وار کو ملک کے شام سے آنے والے تاجروں نے خبر دے دی، سرکار وار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو طلب کی، فرمایا کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے کہا چلے اور جیش اسرا سخت گرمی تھی، کھجور پکڑے تھے، وسائل کم تھے، سامنے والوں کے پاس ساری جمیل اسلحہ تھا، سرکار کے پاس تلواریں نہیں تھی، سرکار نے چلنے کی اپیل کی، سدھی کے اوپر سارا کر دیا۔